السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہندوستان نے 8ویں صدی ہجری کے خلجی حکمران علاء الدین خلجی کے راجستھان کے قلعہ چتوڑ پر حملے سے متعلق ایک فلم بنائی ہے، جس میں کہانی نویس نے علاء الدین خلجی کو ایک وحشی اور ظالم حکمران کے طور پر دکھایا ہے، جو چتوڑ پر حملہ وہاں کے راجہ رتن سین کی دوسری رانی پدماوتی کی خوبصورتی کا سن کر اس کو پانے کے لیے کرتا ہے۔ ناظرین، پہلی بات تو یہ یاد رہے کہ علاء الدین خلجی کا چتوڑ پر حملہ صرف اور صرف میواڑ کو دہلی سلطنت کا باج گزار بنانے کے لیے تھا۔ اس کے پیچھے کسی رانی کو پانے کا کوئی خواب یا مقصد کسی ہم عصر مورخ نے کبھی بیان نہیں کیا۔ ناظرین، تاریخ فیروز شاہی کے مؤلف جناب ضیاء الدین برنی، جو چتوڑ کے محاصرے کے وقت جوان تھے، اپنی تاریخ میں علاء الدین خلجی کے چتوڑ پر حملہ کرنے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ علاء الدین خلجی کے کوتوال علاء الملک نے خلجی کو چتوڑ پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا تھا، کیونکہ میواڑ کی ریاست نے علاء الدین خلجی کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو پناہ دے رکھی تھی۔ ناظرین، ضیاء الدین برنی اپنی کتاب کے اندر رانی پدماوتی یا اس کی وجہ سے چتوڑ پر حملے کا کوئی ذکر نہیں کرتے۔ ناظرین، یاد رہے کہ مورخ ضیاء الدین برنی خلجی خاندان کے حریف خاندانوں کے دل دادا تھے، گویا ان کی گواہی دشمن کی گواہی قرار دی جا سکتی ہے۔ اگر چتوڑ کے محاصرے میں رانی پدماوتی کو پانے کا کوئی مقصد ہوتا تو یہ مورخ اس کو ضرور بڑھا چڑھا کر بیان کرتے۔ ان کا اپنی کتاب کے اندر اس وجہ کا ذکر نہ کرنا ہی اس بات کو ثابت کر دیتا ہے کہ علاء الدین کے چتوڑ پر حملے کی وجہ کوئی رانی نہیں، بلکہ یہ باغیوں کو پناہ دینے کی سزا اور ملک گیری کی ایک مہم تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رانی پدماوتی کا قصہ اس متعلق کیوں مشہور ہوا؟ تو شکر ادا کیجئے بھلے شاہ اور ملک محمد جیسے صوفی شعراء کا، جو شاعری کے نام پر دین اسلام میں الحاد اور تاریخ کو مسخ کرنے کا کام بخوبی کر گزرے ہیں۔ رانی پدماوتی کی خیالی کہانی سب سے پہلے مغل بادشاہ بابر کے زمانے کے صوفی ملک محمد نے چتوڑ قلعے کے محاصرے کے کوئی سال بعد اپنی نظم میں تحریر فرمائی۔ گویا ہیر رانجھا لیلا مجنوں کی طرز پر صوفی ملک محمد صاحب نے ایک دیومالائی کہانی تصنیف کی، جس میں بیان کیا کہ علاء الدین خلجی کو رانی پدماوتی کے حسن کے بابت راجہ رتن سین کا مہا پنڈت راگو چیتن بتاتا ہے۔ کو راجہ رتن سین اس جرم میں ملک بدر کر دیتا ہے کہ وہ رانی پدماوتی اور راجہ رتن سین کو خلوت میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ راجہ رتن سین سے انتقام لینے کی غرض سے مہا پنڈت علاء الدین خلجی کو رانی پدماوتی کے حسن کی تفصیلات بتا کر میواڑ پر چڑھائی کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ رانی کے حسن کی تفصیل سے متاثر ہو کر علاء الدین خلجی دہلی سے میواڑ چڑھائی کرنے پہنچ جاتا ہے، لیکن راجہ رتن سین کی موت اور قلعہ فتح کرنے کے باوجود وہ رانی پدماوتی کو حاصل نہیں کر پاتا، کیونکہ قلعہ فتح ہونے سے قبل ہی راجہ رتن سین کی موت کا سن کر رانی پدماوتی اپنے محل کی سینکڑوں داسیوں کو لے کر آگ میں کود جاتی ہیں، تاکہ علاء الدین خلجی اور اس کے سپاہیوں کے ناپاک وجود سے خود کو بچا سکیں۔ آگ میں کودنے کی اس رسم کو جوہر کہا جاتا ہے، اور اس رسم کو ادا کرنے کی وجہ سے رانی پدماوتی کو ہندو اپنی دیوی مانتے ہیں۔ صوفی شاعر ملک محمد نے بغیر کسی سند اور پچھلے مورخ کا ذکر کیے اس کہانی کو نظم میں پیش کیا، اور وہاں سے دیگر صوفیاء اور ہندو مورخین نے اس کہانی کو اخذ کر کے اس میں مزید مرچ مسالہ لگا کر مسلمان بادشاہ علاء الدین خلجی کو خوب بدنام کیا، جبکہ پدماوتی کی اس کہانی میں کوئی صداقت نہیں، اور نہ ہی علاء الدین خلجی نے چتوڑ پر حملہ کسی رانی کے لیے کیا تھا۔ ناظرین، جہاں تک بات رہی کہ علاء الدین خلجی ایک وحشی اور ظالم حکمران تھا جس کی رعایا اس کے ظلم و جبر کا شکار تھی، تو یہ بات بھی سر تا پاؤں غلط ہے۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ خلجی خاندان کا پہلا بادشاہ اور علاء الدین خلجی کا سگا چچا جلال الدین خلجی نہایت نرم دل تھا، یہاں تک کہ وہ باغیوں کو بھی پکڑے جانے پر معاف کر دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے امور ملکی میں خلل پڑنا شروع ہو گیا۔
یہی وجہ ہوئی کہ جب جلال الدین خلجی کی نرم دلی کی شہرت عام ہوئی تو ملک بھر میں چوروں، ڈاکوؤں اور رہزنوں نے سر اٹھا اٹھا کر فتنہ فساد پھیلانا شروع کر دیا، اور جب وہ گرفتار ہو کر بادشاہ کے پاس لائے جاتے تو بادشاہ ان کو پیروں اور مشائخ کی طرح بغیر سزا دیے واعظ و نصیحت کر کے چھوڑ دیتا، اور وہ لوگ واپس جا کر پھر سے لوٹ مار کا بازار گرم کرتے۔ اس ڈیل کی وجہ سے بادشاہ کے خلاف جگہ جگہ سازشیں شروع ہو گئیں، اور خلجی امراء یہ کہنے لگے کہ اب بادشاہ سٹھیا گیا ہے اور حکومت کے لیے ناموزوں ہو گیا ہے، بہتر ہے کہ اسے معزول کیا جائے اور اس کی جگہ کوئی دوسرا موزوں شخص تخت نشین ہو۔ ناظرین، یہ وہ حالات تھے جنہوں نے جلال الدین خلجی کے بھتیجے اور داماد علاء الدین خلجی کو اپنے چچا کے قتل پر ابھار کر زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لینے پر آمادہ کیا۔ علاء الدین خلجی کا حال اپنے چچا جلال الدین جیسا نہ ہو، اسی لیے علاء الدین خلجی نے حکومت میں آتے ہی چوروں، ڈاکوؤں اور باغیوں کے خلاف سخت تادیبی کارروائیاں کی۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ حکومتی معاملات میں نرم دلی دکھانے کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ پہلے دن سے ہی علاء الدین خلجی ہر مجرم کے لیے قہر ثابت ہوا، لیکن اس قہر کا صدور اس وقت ہوتا جب کوئی کسی جرم کا ارتکاب کرتا یا ملک میں فساد ڈالنے کی کوشش کرتا، وگرنہ علاء الدین خلجی میں اعلیٰ حکمرانوں کی کئی خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ ہندوستان کا جس قدر علاقہ اس کے زیر نگین تھا، برطانوی حکومت سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوا۔ علاء الدین خلجی کے دور میں منگولوں اور تاتاریوں کا خوف پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا، لیکن یہ علاء الدین خلجی کا زور بازو اور تدبیر تھی کہ اس نے ہندوستان کو منگولوں کے حملوں سے بچا کر رکھا۔ چتور کے قلعے کی فتح کے بعد جب علاء الدین واپس دہلی آیا تو 1.25 لاکھ منگولوں کے ساتھ مغل سردار ترغئی دہلی کے سامنے آ گیا تھا، جس کو علاء الدین نے اپنے زور بازو اور حسن تدبیر سے بغیر 1 انچ زمین فتح کیے واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد تاتاریوں کے مزید کسی حملے سے بچنے کے لیے علاء الدین خلجی نے شمال مغربی سرحد پر مضبوط قلعے بنوائے اور ان کا انتظام غازی ملک کے سپرد کیا، جو بعد میں سلطان غیاث الدین تغلق کے نام سے تخت نشین ہوا۔ غازی ملک نے منگولوں اور تاتاریوں کو پے در پے شکست دی اور ان کا ہندوستان فتح کرنے کا خواب چکنا چور کر دیا۔ گویا اگر علاء الدین خلجی ہمت دکھا کر حسن تدبیر سے کام نہ لیتا تو منگول ہندوستان کا بھی وہی حال کرتے جو انہوں نے بغداد کا کیا تھا۔ ناظرین، جہاں تک علاء الدین خلجی کے اپنے رعایا کے ساتھ سلوک کی بات ہے تو علاء الدین خلجی غریبوں پر شفقت اور باغیوں اور متکبروں پر قہر تھے۔ مہنگائی میں از حد کمی اور غلے اور سامان معیشت کی فراوانی جس پر بارش کی کمی پیشی کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا، ملک اور راستوں کا امن و سکون قائم کیا، بے شمار نئی عمارتوں جیسے مساجد، سرائے اور قلعوں کی تعمیر کی، تاجروں اور دکانداروں کی ترقی اور قواعد شاہی کی پابندی کروائی، ملک میں علماء اور مختلف ماہر فن کو جمع کیا، عام رعایا کی روحانی اور علمی ترقی کے لیے کوشاں رہا۔ ناظرین، علاء الدین نے 20 برس حکومت کی، وہ بہت اچھے بادشاہوں میں شمار ہوتا تھا۔ اہل ہند اب تک اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ وہ خود امور سلطنت انجام دیتا تھا اور ہر روز نرخ وغیرہ کے بابت دریافت کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک روز اس نے محتسب سے دریافت کیا کہ گوشت کے گراں ہونے کا کیا سبب ہے۔ اس نے کہا کہ گائے اور بکری پر محصول یعنی ٹیکس لیا جاتا ہے۔ بادشاہ نے اسی روز سے گائے بکری پر محصول ختم کر دیا۔ ایک دفعہ غلہ بہت مہنگا ہو گیا تو اس نے سرکاری گودام کھلوا دیے اور نرخ سستا ہو گیا۔ ناظرین، اسی طرح علاء الدین خلجی پر ایک غیر فطری عمل کا الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ ملک کافور کے ساتھ غیر فطری عمل کرتا تھا۔ ناظرین، رہی بات ملک کافور کی تو ملک کافور اور علاء الدین خلجی کے مابین جو غیر فطری تعلقات کی بات ہے تو یہ سب متعصب ہندو مورخین کا گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ کسی ہم عصر مورخ نے ملک کافور اور خلجی کے مابین اس طور کے غیر فطری تعلقات کی بات نہیں کی۔ 300-400 سال کے بعد آنے والے مورخین کا اس طرح کا جھوٹ گھڑ کر کسی حکمران کی طرف نسبت کر دینا خود اس بات کے وضع ہونے کو کافی ہے۔
البتہ یہ سچ ہے کہ علاؤالدین خلجی ملک کافور پر از حد اعتماد کرتا تھا، جس کی وجہ سے خلجی سے چند انتظامی بدعمالیاں بھی سرزد ہوئیں جو کہ یقیناً لائق مذمت ہیں، لیکن اس سے خلجی دور کی اچھی باتیں اور اچھے عمل کو محو نہیں کیا جا سکتا۔ ملک کافور اور خلجی کے مابین کسی غیر فطری تعلق سے متعلق بات کی کسی مورخ کا کچھ لکھنا، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، صرف ایک گپ ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، مختصر یہ کہ علاؤالدین خلجی نہ تو کوئی ولی اللہ تھا اور نہ ہی کوئی ظالم و جابر بادشاہ، وہ ایک عام مسلم حکمران تھا جس کے دور میں رعایا خیر و خوبی اور ترقی کے ساتھ خوشحال زندگی جی رہی تھی، اور جس کے دور میں ہندوستان نے نہ صرف ترقی کی بلکہ منگولوں کے فتنے سے بھی محفوظ رہا، جس کے لیے ہندوستان رہتی دنیا تک علاؤالدین خلجی کا احسان مند رہے گا۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی اور ایک مسلم حکمران علاؤالدین خلجی کے بارے میں جان کر آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔